بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف و مناقب بیان کیے گئے تھے۔ آج کی آیات میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کے فضائل کے متعلق گفتگو ہوگی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اے محبوب یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاکی، اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، سارے عالمین کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی، اے مریم اطاعت کر تو لربکی، اپنے رب کی، واسجدی، سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، اے محبوب جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب ان احبار علماء نے، بنی اسرائیل کے علماء نے اپنی قلموں کو ڈالا نہر کے اندر، وہ پیچھے واقعہ گزرا ہے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ اس معاملہ میں آپس میں جھگڑتے تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جن کی پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو پیدائش کے فوراً بعد ہی کمالات سے نوازا، اوصاف اور خوبیوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم، فرشتوں کے ذریعے، کہ ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے، اور تجھے سارے عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ اب 2 دفعہ فرمایا اصطفاکی، تجھے چن لیا، پھر فرمایا واصطفاکی علی نساء العالمین۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اس کے متعلق فرماتے ہیں، یہ یہاں 2 قسم کا استفاء اللہ نے بیان فرمایا، 2 مرتبہ چناؤ کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں، الاستفاء الاول اشارۃ الی ما اتفق لہا من امور الحسنۃ، کہ پہلا چناؤ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بہت ہی اہم امور سے نوازا، اور وہ امور کون سے تھے؟ فی اول عمرہا، کہ پہلی قسم کا استفاء، پہلی قسم کا چناؤ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی ابتدائی عمر یعنی بچپن سے ہی اللہ نے ان کو کچھ اوصاف سے نواز دیا، اور وہ کون سے تھے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بِأَن قبول اللہ رب العزت نے قبول کیا حضرت مریم علیہ السلام، تحریرہا ای
خدمتہا لبیتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی خدمت کو اپنے گھر کے لیے قبول کر لیا۔ وہ پیچھے تفصیلاً گزرا ہے، حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ نے نظر مانی تھی کہ بچہ ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، تو بچی ہوئی۔ تو وہ پیچھے یہ بھی بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو طریقہ تھا کہ جو بچہ ہوتا تھا اس بچے کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کیا جاتا تھا، بیت المقدس کے لیے، لیکن یہ بچی تھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبول کرنا بچی کو، یہ حضرت مریم کے لیے ایک خاص وصف ہے، یہ ان کی شان اور عظمت ہے۔ جبکہ لا یحصل مثل هذه المعنى لغیرها من الاناث مع انها انثى، کہ حضرت مریم باوجود اس کے کہ آپ مؤنث تھی، بچی تھی، جبکہ پرانا طریقہ کیا تھا کہ بچوں کو، لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا، یہاں معاملہ الٹ ہوا کہ بچی کو وقف کیا گیا، تو اللہ نے اس بچی کو اپنے اس مقدس گھر بیت المقدس کے لیے اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ یہ پہلا آپ کا وصف ابتدائی عمر کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ان فرغہا لعبادتہ وخصہا فی ھذا المعنی من الانواع اللطف والہدایۃ والعصمت۔ دوسرا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا وصف ابتدائی عمر کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا، فارغہا للعبادتی، اپنی عبادت کے لیے ان کو فارغ، یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر ان کے لیے ایک خاص مقام مقرر کیا گیا جہاں بچپن سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئیں۔ اللہ نے پھر اسی عبادت کے دوران ہی وہ عبادت میں مشغول رہیں، اللہ نے ان کو پاک دامنی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہر قسم کے عیب اور گناہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ابتدائی استفاء ہے، پہلا چناؤ، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وَبِأَنْ كَفَاهَا امر لمعیشتها فکان یاتیہا رزقها من عند اللہ۔ یہ بچپن کے اندر یہ تیسرا وصف کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جنتی رزق آتا تھا، میوہ جات آتے تھے، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے میوہ جات آتے تھے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں یہ بچپن کے جو اوصاف ہیں یہ پہلا استفاء ہے جو اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ یہ بچپن کے اندر ان اوصاف کے لیے اللہ نے اے مریم تجھے چن لیا ہے۔ اور جو دوسری مرتبہ فرمایا واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تجھے چن لیا ہے سارے عالمین کی عورتوں پر۔ اس کے متعلق امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں والاستفاء الثانی، دوسرا استفاء، دوسرا چناؤ یہ ہے والمراد بہ بأنہ تعالی وہب لہا عیسیٰ علیہ السلام من غیر اب وجعلہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ یہ دوسرا چناؤ کہ اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے جو عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو عطا کیا، یہ ایسا وصف ہے جو اللہ نے کسی اور عورت کو عطا نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وجعلہا وابنہا آیۃ للعالمین، اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دیکھ کر حضرت مریم کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے ان دونوں ماں بیٹا کو اپنی ربوبیت کی نشانی اور علامت قرار دے دیا۔ یہ اللہ کی قدرتوں کی نشانی دونوں ماں بیٹا۔ تو اس اعتبار سے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ دوسرا استفاء اللہ نے فرمایا واصطفاک علی نساء العالمین۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں وطہرہ کی اس لفظ کی تفسیر میں کہ اللہ نے تجھے پاک کر دیا، مفسرین فرماتے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کس حد تک اللہ نے پاکی عطا فرمائی کہ جو عورتوں کے ماہواری کے معاملات ہوتے ہیں، حیض کے یا نفاس کے، بچے کی ولادت کے بعد اللہ رب العزت نے اس چیز سے بھی حضرت مریم کو پاک کر دیا۔
ماہانہ وہ ماہواری سے بھی وہ پاک تھیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کا معاملہ تھا اللہ نے اس سے بھی حضرت مریم کو پاک کر دیا، اور یہی وصف اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ خاتون جنت کو بھی عطا فرمایا تھا۔ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ جو فرمایا سارے جہانوں کی عورتوں پر، تو مفسرین فرماتے ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے حضرت مریم کا جو زمانہ تھا ان کے اپنے زمانے کے اندر جتنی عالمین کے اندر عورتیں تھیں ان تمام عورتوں سے حضرت مریم کو اللہ نے سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر، واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی ایک تو اللہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ جماعت کے ساتھ، کہ چونکہ وہ ان کا ہر وقت وہ رہنا ہی مسجد کے اندر ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر، تو فرمایا جہاں تم مسجد کے اندر ٹھہری ہوئی ہو، تم مسجد کے لیے وقف ہو، تو جب اور لوگ میری عبادت کریں تو ان کے ساتھ مل کر تو بھی میری عبادت کر، تو بھی سجدہ کر، اور تو بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب انہی آیات کی تفسیر کے اندر حضرت مریم کی شان و عظمت کے حوالے سے احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں میں، حضرت مریم کے زمانہ میں عورتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عورت حضرت مریم بنت عمران ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کا جب زمانہ آیا تو ان کے زمانے کے اندر حضرت خدیجہ زمانے کی تمام عورتوں سے اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ اور جامع ترمذی کے اندر حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجۃ بنت خویلد و فاطمۃ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون۔ یہاں اس حدیث کے اندر حضور نے 4 عورتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ حضرت مریم بنت عمران کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، حضرت خدیجہ بنت خویلد کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، حضرت فاطمہ بنت محمد کو اللہ نے عورتوں پر مقام عطا فرمایا، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی اللہ نے اس کو بلند مرتبہ اور مقام عورتوں کے اندر عطا فرمایا۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں سے تو کمال والے بہت سے مرد ہیں، صاحب کمال مرد تو بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہیں، کہ نبوت جو ہے وہ مردوں کے اندر آئی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اور انبیاء سارے کے سارے با کمال ہیں، پھر ان انبیاء کی امتوں میں بڑے بڑے با کمال اولیاء ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کاملا من الرجال کثیر، مردوں میں تو صاحب کمال بزرگی والے مرد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن فرمایا لم یکمل من النساء الا 4، فرمایا عورتوں میں کمال والی عورتیں کم ہیں، فرمایا الا آسیہ امرات فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ، و خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد۔ اب فرمایا و مریم بنت عمران، مریم بنت عمران۔ اب اس حدیث کے اندر حضور نے حضرت عائشہ کا بھی ذکر کیا، لیکن کتنے اختصاص کے ساتھ کیا، فرمایا ان فضل عائشہ علی النساء، عائشہ کا عورتوں کے اوپر ایسا مرتبہ اور مقام ہے
کا فضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اس طرح عائشہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ سرید جو کھانا ہوتا ہے، روٹی کے ٹکڑے شوربے کے اندر بھگو کر، یہ انبیاء کا محبوب ترین کا یہ کھانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ سنت مبارک ہے کہ سرید بنا کر روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے کے اندر بھگو کر ان کو کھانا۔ یہ سرید، حضور نے فرمایا سرید کھانا جو ہے یہ تمام کھانوں سے افضل ترین کھانا ہے۔ فرمایا جس طرح اس کھانے کو باقی کھانوں کے اوپر فضیلت ہے، اس طرح عائشہ کو تمام عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ جو باقی عورتوں کی جزوی فضیلت ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اعتبار سے فرمایا کہ میری لخت جگر فاطمہ جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اپنے اپنے زمانے کے اندر حضرت مریم اپنے زمانے کے اندر عورتوں میں سب سے افضل، حضرت آسیہ اپنے زمانے کے اندر عورتوں میں سب سے افضل، حضرت خدیجہ اپنے زمانے کے اندر سب عورتوں سے افضل، لیکن جنتی عورتوں کے اعتبار سے فرمایا فاطمہ جو ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار اگر ہے تو فرمایا وہ میری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم۔ اب اس آیت کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مشرکین، انصار، یہود، بالخصوص بنی اسرائیل یہود و نصارہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا، حضرت عیسیٰ کا، دیگر انبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء کا، ان کی پیدائش کے واقعات کا جب حضور نے ذکر کیا تو اگرچہ ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود تھے واقعات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر انکار تو نہ کر سکے، صرف ان کی زبانوں سے یہ نکل گیا، یہ ایسے لگتا ہے جیسے اس وقت یہ موجود تھے۔ اس انداز میں یہ ہمارے سامنے وہ واقعات سابقہ انبیاء کے بیان کر رہے ہیں جیسے یہ اس وقت موجود تھے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب تو اس وقت موجود تو نہیں تھا جب وہ اپنی قلم میں قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، جب وہ مریم کی کفالت کے معاملہ میں آپس میں جگڑ رہے تھے تو اس وقت موجود تو نہیں تھا، لیکن یہ ساری خبریں حضرت مریم کی والدہ کی نظر ماننا، حضرت مریم کا پیدا ہونا، پھر ان کی کفالت کا معاملہ، پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت اور حضرت عیسیٰ کا معاملہ، فرمایا یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو آپ جو کچھ ان کو بیان کر رہے ہیں ہم نے آپ کو یہ غیب کی خبریں عطا کی ہیں، اور یہ غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی عطا کی ہیں یہ آپ کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایسے لگتا ہے موجود ہے، کہ اس طرح یہ واقعات بیان کر رہے ہیں جیسے یہ نبی اس وقت موجود تھا۔ فرمایا موجود تو نہیں تھے، لیکن یہ خبریں غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کے بتانے سے آپ ویسے ہی بتا رہے ہیں جیسے یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا تھا۔ تو یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے فضائل، مناقب ان آیات کے اندر بیان ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات پر اور ان آیات کے اندر یا سابقہ رکوعات کے اندر جو انبیاء یا دیگر نیک صلحاء کی ذکر ہوا، اللہ تعالی ہمیں ان کی شان و عظمت سمجھ کر اور ان کی شان و عظمت پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ہمارے محبوب کو یہ غیب کی خبریں عطا فرمائیں، اس غیب کی خبروں کی بنا پر اللہ ہمیں اپنے محبوب کے علم پر صحیح عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔